بھائی ہم زندہ دل لوگ ہیں، زندہ باتیں کرتے ہیں اور زندہ باتوں کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لگ رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ایسے ہی جاگتے رہیں گے۔ ہاتھ کھڑے کریں جو سو رہے ہیں، پہلے پوری بات سنیں، اس کے بعد رد عمل دیں۔ مختصر وقت ہیں، میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگا کر آپ سے چاہوں نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ خالق العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رب قارئ القرآن بالقرآن يلعنه، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام، ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور میری جماعت کے غیور بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، میرے دل کی دھڑکنوں، یقیناً آج کی یہ محفل میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے آج کا دن ہمارے لیے کو مسرت بنایا، اور آج اس مسرت موقع پر میرے اور آپ کے لائق حضرت علامہ اور انجیل فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جن کو میں بھی سنوں گا آپ بھی سنیں گے، ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل دین متین کا اثاثہ ہے، دین متین کے لیے ننگی تلوار ہے، کہ جو ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اپنے وجود کو نہیں دیکھتے، اپنے اوقات کو نہیں دیکھتے، اپنے مسائل کو نہیں دیکھتے، اپنی پریشانیوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ایک نعرہ لے کر، ایک مشن لے کر، ایک کام لے کر یہ پورے ملک کے طول و عرض پر اسفار کرتے ہیں اور اپنا مشن، اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ آج کا موضوع عظمت قرآن کانفرنس ہے، میں تھوڑی سی بات اس بچہ کے آگے کروں گا۔ عظمت قرآن کانفرنس بڑی عظمت ہے قرآن کریم کی، لیکن میں ابتداءً آپ سے یہ عرض کرتا ہوا جاؤں گا کہ میں نے علماء کرام کو سنا، علماء کرام کے سامنے قربان ہوا کہ ان سے یہ بات سننے کو ملی کہ ابھی کائنات بڑی نہیں ہے، ابھی اللہ کا نظام نہیں ہے، ابھی دنیا بنی نہیں ہے، ان سے 1000 سال پہلے رب کریم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں اور تلاوت فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، میرے عظمت قرآن بیان کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بچے نے حفظ کر لیا تو ان کے سر پہ تاج بچا دیا جائے گا، ان کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ
عظمت ہے. ہم یہ عظمت بتاتے ہیں کہ بچے نے ناشتہ کر لیا ان سے والدین سے نظر کیا جائے گا. میں مانتا ہوں یہ بھی عظمت ہے. میں مانتا ہوں یہ بھی عظمت ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ان گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. میں مانتا ہوں یہ بھی عظمت ہے. جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا کے سامنے افضل ہو جاتا ہے. میں مانتا ہوں یہ بھی عظمت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رب کریم دنیا میں عام انسان کا ایک مقام عطا فرما رہے ہیں. میں مانتا ہوں یہ بھی عظمت ہے. میں جب میں کچھ عظمت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم 1000 سال پہلے قرآن کریم کی رب کریم نے تلاوت فرمائی تھی. اس قرآن کریم کی جب تلاوت فرمائی گئی تھی تو اس وقت میں نے رب نے فرمایا تھا الانسان من ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. قرآن کریم پڑھتے جائیے پھر قرآن کریم کا ہم بیان کرتے جائیے. آگے رب کریم فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. قرآن کریم کی حضرت کو پڑھتے جائیے ان لوگوں کی حضرت کو پڑھتے جائیے جن کا دفاع قرآن کر رہا ہے. میں حضرت کی طرف آ رہا ہوں. میں رب کے علم میں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا جو بڑا بڑا کہا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا جو عثمان کو بڑا بڑا کہا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ علی و معاویہ کو بڑا بڑا کہا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ حنظلہ کو بڑا بڑا کہا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ حنظلہ کو بڑا بڑا کہا جائے گا. پھر اس کی 1000 سال پہلے جزا فرما دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. رب کریم آگے یہ نہیں فرماتے میں تو برا بنا مانتا ہوں. رب کریم یہ نہیں فرماتے تم میرے نتیجے پر ہو جائے. رب کریم یہ نہیں فرماتے تم میرے نتیجے چھاڑے ہیں. رب کریم صفائی نہیں دیتے. رب کریم یہ نہیں فرماتے انہوں نے قرآن کے نتیجے چڑھائے. رب کریم یہ نہیں فرماتے تم میرے ناظر ہیں. رب کریم یہ نہیں فرماتے تم میرے محبوب کے محبوب ہیں. رب کریم یہ نہیں فرماتے تم میرے محبوب سے جینا رہے میرے محبوب سے نشتہ رہے. ہم نے رب کریم جواب دے رہے ہیں اللہ اتنا ہم میرے محترم لوگوں دوستوں ساتھیوں قرآن کی عظمت ہے. قرآن کی باتیں ہیں. عظمت قرآن ہے. ہم نے اس عظمت کو بیان کرنا چھوڑ دیا. ہم نے صحابہ کی عظمت والی آیات کو چھوڑ دیا. 1200 آیات صحابہ کرام کے ہاتھ میں آئی. ابھی امتیں پیدا نہیں ہوئے. ابھی انبیاء پیدا نہیں ہوئے. ابھی دنیا نہیں بنی. اس سے پہلے رب کریم الطاہرون الصائمون الراجعون الساجدون الآمنون المعروف عن بالمعروف والناهون عن المنکر. قرآن کریم کے بتاتے ہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. ابھی انبیاء نہیں آئے. ابھی دنیا کے سکتے پڑے نہیں ہوئے. رب کریم قرآن میں بتاتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. شہادت بھی نہیں دیا گیا. آنے کے لیے یہی قرآن کہتا ہے وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم الله في قلوبهم. آنے کے لیے قرآن پڑھیے. صحابہ کی باتیں ایک سائڈ طرف لیجیے. غور کی بات آتی ہے. ان غور کی بات آتی ہے جن لوگوں نے صحابہ نے سبق کیا. ایمان کا حدیث کہتا ہے کہ دس کو دس دریا بھی کھڑے ہم نے بہت ظلمات میں چڑھا دیے گئے ہم نے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. رب کریم قرآن اتارتا ہے. جو میں صحابہ کی بات نہ کروں کیوں میں آپ کا تجزیہ نہ کروں کیوں میں ایمان بیان نہ کروں. وہاں پہ غور کی سکتے غور کی نہیں طاقت نہیں اٹھا رہا. بندوں دور کی طرف اٹھا رہا ہے میرے وقت کہ مجنون غور کے پاؤں سے ہوتی ہے. والعادیات ضبطا فالموریات قدحا فالمغیرات
محترم بزرگ اور ساتھ وقت جو انتہائی مختصر ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں، آج میری جماعت ایک باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ہزاروں شہداء ہیں، قربانیاں دی ہیں، ایک گھر سے ایک وقت میں چار جوان مئی شہید ہوئے، ایک وقت میں ایک گھر سے 45 جنازے ایک وقت میں اٹھائے گئے ہیں، مگر پیچھے نہیں ہٹتے، کیوں نہیں ہٹتے؟ آپ کی نماز پڑھتے ہیں یہ روتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یہ روتے رہتے ہیں، آپ کے کلمے پڑھتے ہیں یہ روتے رہتے ہیں، زکات پڑھتے ہیں یہ روتے رہتے ہیں، حج کے نماز پڑھتے ہیں یہ روتے رہتے ہیں۔ جانیے آپ کی ہر جان خطا کرنے جاتے ہیں، یہاں سے ہر بندے کی تمنا ہے آج مجھے ربا مجھے سنت کی زیارت کرائے، ربا مجھے ماننے میں وسیع بھیجا، روزے رسول پڑھنے کی حاضر ہو جائے، یہ بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان ہر مسلمان چاہتا ہے ہر مسلمان کی جواب دے لازم ہے کہ آپ قرآن شریف میں جائیں گے، ایک نماز پڑھیں گے لاکھ کا جواب ملے گا، مسجد نبوی جائیں گے ایک نماز پڑھیں گے 50,000 کا جواب ملے گا۔ میں قرآن بھی نہ جاؤں گا، کسی نے 50,000 کا جواب چھوڑ دیا، پاکستان میں آ گئے، چائنا میں آ گئے، باقی دیگر دیکھیں گے، ہر جگہ پر میرے آواز کے لیے قرآن کو لے لیا، قرآن کو پھیلا دیا، نبی کے سامنے دوستان دیکھ کر پہلے بارے میرے صحابہ سے جمہوری رہوں گے کہ پھر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان جہاد کو آغاز کیا، تو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ تشریف ہوئے دنیا میں وہ بھی فرشتے آسمانوں سے لے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ علاج لے رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں قدموں کی آواز کی آواز جن سنائی دے رہی ہے۔ ہاں میں بتایا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب دنیا میں میرے نبی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، مگر سلام ایسی بہت آتا ہے، میں عمر کی بات کرنے لگا ہوں، پہلے کے عمر بہت جو بھی کرتے ہیں رب نے کریم قرآن بنا دیتے ہیں، حیات کی بات آتی ہے تو انسان رنیز پر ہے، مگر فرشتے آسمان میں حیا اصل سے ہی جنہیں اقرار دے رہے صحابہ کا کہ جن کی وجہ سے آج وہ اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صوم و صلاۃ ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں۔ بنیاد یہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر دین اسلام کی عبادت ہوئی ہوئی ہے، آج مرتب کر رہا ہے، ان کو برا بڑا کہا جا رہا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جو ان باطل فکروں کے سامنے جھکا تیار نہیں ہوا۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چلیں گے، جو اس جماعت کے ساتھ چلے ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے جانے بیٹھے ہیں ورنہ یہ وہ جماعت ہے، اگر اس نے دفاع نہ کیا ہوتا تو آج ہم ایرانی تعلیم بن چکے ہوتے، اگر اس نے دفاع نہ کیا ہوتا آج ہمارا قرآن مشہور ہو جاتا، اگر اس نے دفاع نہ کیا ہوتا ہمیں نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اگر اس نے دفاع نہ کیا ہوتا قرآن مشہور ہو جاتا، روزہ مشہور ہو جاتا، کلمہ مشہور ہو جاتا، حج و عمرہ مشہور ہو جاتا، ہمارے منصور بھی نہیں کرتا۔ لیکن قرآن اسلام اور مسلمانوں کے درمیان، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی راستہ ہے اس کا کردار ادا کرنے والی کوئی غلطیاں ہے تو اس کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ میرے اور بہت کی بات ہے کیا ہم ملیں ہم بات کریں اور حکومت کی مدد سے ایک مطابق ہو سکتا ہوں کہ چلے سینٹ سے بھی دل منصور ہو چکا ہے اور بھی زمین سے بھی دل منصور ہو چکا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا ان کو رام میں ہی رہے اس دل کو بات کیجیے تاکہ آگے میں قوانین کی ختم ہو، شیطنت کی ختم ہو، یہ اسلام کا جواب کا ہے بوجھ بند ہو گئے ان کا بھی نہیں کرے انہوں نے بھی سزا دو سب کی سزا کو